جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور وہاں پہ آج جو سماعت ہوئی کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کی جب گرفتاری ہوئی اس کے بعد آپ کے جو ورکرز ہیں وہاں پہ امن و امان کا صورتحال بھی پیدا ہوئی، وہ غم و غصے میں تھے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھ پر کئی دہشت گردی کے مقدمات ہیں، مجھے ڈنڈے مارے گئے، مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا اور جس قسم کی صورتحال اس وقت ملک کے اندر باہر ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں اندر تھا، میری وہ جو ہے نالج میں نہیں ہے، میرا ایکسیس نہیں ہے اس قسم کی کسی بھی انفارمیشن کے حوالے سے۔ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ وہیں سے کارروائی شروع ہوگی جہاں پہ ختم ہوئی تھی، اور خان صاحب کو نیب نے جہاں پہ رکھا ہوا ہے، پوچھا سپریم کورٹ نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے، ایک عمران خان کو ایک بنگلے میں رکھا گیا ہے، نیب نے یہ کہا، اور خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے۔ اب رہائی جو ہو رہی ہے وہ گرفتاری جو غیر قانونی قرار دی جا رہی ہے، لیکن یہ فیصلہ کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اسی بنگلے میں رہیں گے خان صاحب جہاں پہ ان کو نیب نے رکھا ہوا ہے۔ اب اس پہ تھوڑا سا لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر رہا کر دیا گیا ہے، قانونی بھی طور پہ بھی وہ ٹھیک نہیں تھا جس طریقے سے وہ گرفتاری کی گئی، تو پھر تو ان کو ایز اے فری سٹیزن ہی شوڈ بی الاؤڈ ٹو گو اینی ویئر، جہاں پہ بھی وہ جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیا جائے۔ لیکن شاید اس میں بھی کوئی منطق ہو، سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ خان صاحب اسی جگہ پہ رہیں گے جہاں پہ ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا۔ اب رہا ہونے والے خان صاحب غیر قانونی گرفتاری کے نتیجے میں پکڑے جانے والے خان صاحب رہائی کے بعد بھی اسی جگہ پہ رہیں گے جہاں پہ ان کو نیب نے رکھا ہے، لیکن وہ 8-10 لوگوں سے مشاورت کر سکتے ہیں، ان کے بندے 8-10 ان سے مل سکتے ہیں، تو یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے وہاں پہ باتیں بھی کی، عدالت کے اندر بھی باتیں کی، اور وہاں پہ موجود چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی گرفتاری کے بعد جس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی ملک کے اندر، امن و امان کی صورتحال، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہو۔ خان صاحب کے جو ورکرز ہیں وہ غصے میں، خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے لیے مذمتی بیان جاری کریں، ان کو واضح ہدایات دیں اور لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم پاکستان میں امن و امان چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ عمران خان کی جو گرفتاری کی گئی تھی وہ غیر قانونی گرفتاری تھی، وہ اس کا قانون سے، آئین سے، لا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ غیر قانونی طور پہ عمران خان کو وہاں سے اٹھایا گیا، غیر قانونی طور پہ عمران خان کو وہاں سے پکڑا گیا۔ جس طریقے سے پکڑا گیا اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خان صاحب نے اس حوالے سے باتیں بھی کی۔ خان صاحب نے معزز عدالت کو یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس صاحب اور دیگر جو جج صاحبان وہاں پہ موجود تھے کہ میرے اوپر دہشت گردی کے بھی مقدمات ہیں، دہشت گردی کے مقدمات مجھ پہ قائم کیے گئے ہیں، ایسے پکڑا گیا کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں۔ اچھا، یہ جو ساری سماعت شروع ہو چکی تھی اور عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے، تو دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی پریس ٹاک کی، اور انہوں نے پریس ٹاک کے اندر کچھ ایسی باتیں کی جس کو میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ سامنے آپ ٹکر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کل اگر ججز کے گھروں میں کوئی گھس کر آگ لگائے تو میں پیشن گوئی کر رہی ہوں۔ مریم اورنگزیب، اس کو یہ کہا گیا کہ جناب مریم اورنگزیب ایک طرح سے عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جو بیرسٹر عابد زبیری صاحب ہیں ماہر قانون، انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کو ایک طرح سے دھمکیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور خان صاحب کی جب یہ گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ جناب بہت سارے دیگر لوگوں نے بھی کامنٹس وغیرہ کیے۔ بی بی سی نے بریکنگ نیوز دی، جی ہاں جی، بی بی سی انگلش ورلڈ نے بریکنگ نیوز دی کہ پاکستان سپریم کورٹ رولز فارمر پرائم منسٹر عمران خان's dramatic arrest this week was illegal۔ اور اس کو ٹویٹ پتہ کس نے کیا؟ اس کو ٹویٹ کیا محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا فائنلی سینس ہیز پریویلڈ۔ یہ خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں اور انہوں نے یہ لکھا اور ساتھ پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے، سینس جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے، لوگ عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر یہ ٹویٹ کی جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے۔ ویسے جمائمہ نے جس طرح عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے
اس کی نظیر نہیں ملتی. دیکھیں آپ کی اگر کسی سے علیحدگی ہو, آپ کی اگر کسی سے کوئی ایک رشتہ ختم ہوتا ہے تو تلخیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. سب سے زیادہ خان صاحب نے اگر کسی کے ساتھ ٹائم گزارا تو وہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کے ساتھ گزارا, اور اس کے باوجود جو جمائمہ کا رویہ ہے, جو جس طریقے سے وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی ہیں, یہ بھی ایک جو ہے نا ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ گرفتاری غیر قانونی قرار دی جائے اور اس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ اپنا کوئی موقف نہ رکھیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو آج قومی خزانے کے 60 ارب ہڑپ کرنے والے وارداتیے کو مل کر بہت خوشی ہوئی, کیونکہ عدالت میں موجود چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے, obviously چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا ہے. جس طریقے سے ہم نے جو بدقسمت مناظر 1-2 دن کے دوران دیکھے کہ ادارے اور عوام آمنے سامنے, اور جس قسم کی زبان استعمال کی گئی, جو حملے کیے گئے, اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. اینی وے وہ لکھتی ہیں کہ وارداتیے کو مل کر بہت خوشی ہوئی, اور اس سے بھی زیادہ خوشی انہیں اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی. ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں, جو ایک فتنہ کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں اور ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں. آپ چیف جسٹس کا منصب چھوڑ دیں اور اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں. ایک طرف مریم اورنگزیب صاحبہ کا آپ نے دیکھا, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو چھوڑا گیا تو ججوں کے گھر بھی جل سکتے ہیں. دوسری طرف یہ زبان یہ استعمال کر رہی ہیں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے, لیکن یہ کوئی چیف جسٹس صاحب نے اپنے گھر میں عدالت نہیں لگائی تھی. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ عدالت لگی, اور یہ اس بینچ کے اندر موجود جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں, جن کے حوالے سے یہ حکومت مثالیں دیتی رہی کہ جناب وہ تو فیصلہ 4-3 کے تھا. دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ڈسینٹنگ نوٹ بھی آ گیا. تو چیزیں تو دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی نا, کسی کی خواہش کے مطابق تو نہیں چلیں گی. پر یہ بہت بڑا فیصلہ آیا عدالت سے, اور یہ ایک پرنسپل سیٹل ہو گیا ہے کہ آپ عدالت کے سامنے اگر آئے ہیں تو آپ کو اس طرح عدالت سے اغوا نہیں کیا جا سکتا, اس طرح عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ کیا جائے گا تو وہ ایک طرح سے اغوا ہوگا, غیر قانونی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں یا دیگر جو مقدمات کے اندر لوگ پیش ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک طرح سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے تو آپ کو سرٹن جو ہے لیول آف پروٹیکشن ہوگی. عدالت کے اندر آپ کو سرٹن لیول آف پروٹیکشن ہوگی, اور آپ جائیں عدالت کے سامنے پیش ہوں, آئین اور قانون کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چلیں. لیکن جو حکومتی رویہ ہے, جس طرح جج صاحبان کو اور عدالتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ بڑی بدقسمتی ہے. اب یہ بڑا فیصلہ آ گیا ہے, خان صاحب کو جناب رہا کرنے کا کہا گیا. لیکن انٹرسٹنگ رہائی ہے کہ خان صاحب رہا بھی ہیں, لیکن رہیں گے اسی بنگلے میں جو نیب کا ہے, اور 8-10 دوست اس میں جو ہے وہ بلا لیں گے. تو 8-10 دوستوں کو بلا کے کیا وہ انتاکشری کھیلیں گے, ادھر کیا ہوگا یہ تو نہیں. میرے خیال میں تو اگر رہائی ہے تو پھر تو ہے کہ آپ جائیں, آپ یو آر فری سٹیزن جدھر مرضی. لیکن یقیناً اس میں کوئی لاجک ہوگا. سیکورٹی کے مسائل کے حوالے سے بات بھی وہاں پہ ہوئی. جس وقت یہ فوراً فیصلہ آیا ہے اسی وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, کیا پتہ آگے جا کے مزید چیزیں سامنے آئیں. لیکن یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اب بڑا کوشچن, اور سب سے بڑا کوشچن, جن لوگوں نے یہ غیر قانونی عمل کیا, جن کو لوگوں نے عدالت کے اوپر اس طرح وہاں پہ روم میں اٹیک کر کے خان صاحب کو وہاں سے اٹھایا, اس کے اوپر عدالت کیا کرتی. اور یہ کیس یہاں پہ ختم نہیں ہوا. کل ایک طرف جہاں پہ خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے, موزز چیف جسٹس صاحب, اور یہ بینچ جو ہے جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے جس میں موزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں, وہ اس کی دوبارہ سماعت کرے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی کنکلوژن تک پہنچایا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتوں کا ایسے تمسخر اڑایا جائے اور عدالتوں کو ایسے ٹارگٹ کیا جائے. پہلے تو لفظی آپ گولہ باری سن رہے تھے عدالتوں پہ, اب تو باقاعدہ وہاں پہ ایک طرح سے لشکر کشی کر کے وہاں سے خان صاحب کو اٹھایا گیا. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی عدالت, اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا جو عملداری ہے اس کو ریسٹور کیا جائے گا. اور باقی خان صاحب بھی اپنے ووٹر سپورٹر کو پیغام دیں گے کہ یہ پاکستان ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پاکستان ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. اور واضح پیغام ان کو بھی دینا چاہیے, مذمت کرنی چاہیے کہ جس قسم کے جو ہے حالات ملک کے اندر پیدا ہوئے, اور جس طرح ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری جماعت کے خلاف سازش ہوئی ہے. اور خان صاحب نے بھی ادھر عدالت میں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور بالکل انہوں نے درست کہا کہ خان صاحب کو تو انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا, اور ان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اندر لوگ ایسے گھسائے گئے جنہوں نے بہت ساری ایسی حرکتیں کی جس کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہے. اب دیکھتے ہیں چیزیں
اس طرف جاتی ہیں. اہم پیش رفت ہوئی ہے اور جو بھی مزید پیش رفت ہوگی کوشش ہوگی کہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. بہت بہت شکریہ. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.